فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 223 223۔ غذائی گرینڈرز یعنی دانتوں کی کہانی خود ان کی زبانی۔ میرا تعلق جسم کے مزدور پیشہ کارکنوں سے ہوتا ہے۔ میں نہ تو آپ کے جگر کی طرح ذہین کیمیا دان ہوں، نہ آپ کے دل کی مانند آپ کا بندہ بے دام ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ضرور ہوں جو انسان کی مٹی میں مل جانے کے لاکھوں سال بعد بھی ممکن ہے اس کی باقیات کے طور پر اس زمین پر کہیں نہ کہیں موجود رہے۔ میں آپ کی 32 کا ایک نوکیلا دانت ہوں۔ میرے 3 ساتھی اور ہیں، ہمیں کینان کہا جاتا ہے۔ آپ کی 32 میں ہم چاروں جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، ایک دوسرے کے مقابل۔ میں 32 دانتوں کے اس مسلح فوج کا ایک سپاہی ہوں جو ہر قسم کی غذا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، پیسنے اور اس کا رس نکالنے کے لیے آپ کے منہ کے اندر ہر وقت نیم بیضوی انداز میں سفارہ رہتے ہیں۔ کھانے کی کوئی بھی چیز منہ میں داخل ہو تو ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ زبان ابتدائی چیکنگ کے بعد اسے ہمارے حوالے کر دیتی ہے۔ ہم سب دانت مل کر اسے توڑنا اور پیسنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ غذا کسی حد تک مائع میں تبدیل ہو سکے۔ غذا کا جو ذائقہ آپ محسوس کرتے ہیں وہ اس وقت تک محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ غذا کسی حد تک مائع میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے ٹھوس غذائیں غذا کی نالی میں سفر کر کے معدے تک پہنچنے کے قابل ہوتی ہیں۔ جو نوالے جلدی میں نگل جاتے ہیں ان میں غذا کا ذائقہ بہت کم محسوس ہوتا ہے۔ ہماری بعض خصوصیات بڑی حیران کن ہیں۔ مختلف قسم کے غذاؤں یعنی گوشت، روٹی، سبزی، بادام، چھالیے کی نرمی یا سختی کا فوری طور پر اندازہ لگانا اور ان پر اسی تناسب سے دباؤ کا فیصلہ کرنا۔ ہم اتنے دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا دباؤ دوسرے اعضاء کو برداشت کرنا پڑے تو وہ جیلی میں تبدیل ہو جائے۔ ہماری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسرے اعضاء مثلاً کھال یا گردے وغیرہ اپنی مرمت خود کر سکتے ہیں۔ ہم دانت اس صلاحیت سے محروم ہیں۔ ہم زخمی ہو جائیں تو زخمی ہی رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں بلکہ اب بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اوپر والے نوکیلے دانت کونچ نکلوانے سے بینائی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دانتوں کی جڑیں آنکھوں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نوکیلے دانتوں کو انگریزی میں آئی ٹوتھ کہا جاتا ہے۔ اب جب کہ جدید میڈیکل سائنس کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں، مگر بہت سے لوگ اب بھی اپنے پرانے خیالات پر قائم ہیں۔ کرۂ ارض پر زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ زندگی پہل پانی کے اندر نمودار ہوئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آبی زندگی کے دنوں میں حضرت انسان کے جسم پر مچھلیوں کی طرح کھپرے ہوا کرتے تھے۔ ارتقاء کے مختلف مرحلوں سے گزرتے لاکھوں کروڑوں برسوں میں جب زندگی سمندر سے نکل کر خشکی پر آئی تو یہ کھپرے دانتوں کی شکل اختیار کر گئے۔ بہرحال سائنس ابھی تحقیق اور تجربے کے راستے میں ہے۔ سائنسدانوں کے خیالات نئی تحقیق سامنے آنے کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتی ہیں۔ ممکن ہے وہ وقت بھی جلد ہی آ جائے جب سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ انسان ہمیشہ سے مکمل طور پر انسان ہی تھا۔ انسان کی موجودہ حالت کسی ارتقائی عمل کی محتاج نہیں۔
سائنسدان نئے حقائق سامنے آنے کے بعد اپنے نظریات کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ پیدائش کے وقت ننھے منھے بچے کے نازک مسوڑوں میں 52 دانت پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مستقل رہنے والے مجھ جیسے دانت ابھی مکمل طور پر نہیں بنے ہوتے، لیکن دودھ کے 20 دانت اینیمل کوٹنگ کے ساتھ تقریباً مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ مسوڑوں میں چھپے رہتے ہیں اور باہر نکلنے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے کا جبڑا مختصر اور نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دانت کو اس وقت چبانے کی بجائے صرف چوسنے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت نہ دانتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت۔ 6 ماہ کی عمر میں سب سے پہلے ہم میں سے سامنے کے 2 ننھے منھے دانت نازک مسوڑے سے باہر جھانکتے ہیں۔ عام طور پر یہ نیچے کے دانت ہوتے ہیں۔ میرا یعنی نوکیلے دانت کا بیبی ایڈیشن 18 ماہ میں مسوڑے سے باہر آتا ہے۔ دودھ کے تمام دانت 2 سال تک نکل آتے ہیں۔ مستقل دانت اور داڑھیں 12 سے 18 سال کے درمیان نکلتی ہیں۔ مستقل رہنے والے مجھے ایسے تمام دانت دودھ کے دانتوں کے پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ دودھ کے دانت ٹوٹ کر مستقل رہنے والے دانتوں کے لیے جگہ بناتے رہتے ہیں اور ان کی جڑیں مسوڑوں میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یعنی نوکیلے دانت 12 سال کی عمر تک نکل آتے ہیں۔ عقل ڈاڑھ کے نکلنے میں 18 سال لگتے ہیں اور عقل آنے میں مزید کئی سال۔ نئے اور مستقل رہنے والے دانت اسی جگہ سے باہر نکل کر اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں۔ پھر زندگی بھر جو غذا آپ کے منہ میں جاتی ہے، چاہے وہ سخت ہو یا نرم، ہم دانت ہی اس غذا کو اس قابل بناتے ہیں کہ معدہ اسے قبول کر سکے اور آپ اس کے مکمل ذائقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دانت دکھانا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غصے کا اظہار کرنا۔ لوگ اکثر دوسروں کو دانت دکھاتے ہیں۔ جسے دانت دکھانا ضروری ہے، اس کے پاس اسی وقت جاتے ہیں جب درد برداشت سے باہر ہو رہا ہو۔ ویسے کبھی آپ کو موقع ملے تو اپنے دانتوں کو کسی دن غور سے دیکھیں۔ بظاہر ہم دانت ہڈیوں کے تراشے ہوئے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ میرا یا میرے کسی ساتھی کا الیکٹرانک خوردبین سے معائنہ کریں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا ہر دانت قدرت کی اعلیٰ ترین انجینئرنگ کا ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی اعلیٰ انجینئرنگ کے بارے میں بتاؤں۔ آپ پہلے آئینے میں مجھے دیکھیں۔ میرا جو حصہ آپ کو مسوڑے سے باہر چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس پر قدرت نے میناکاری کے عجیب جوہر دکھائے ہیں۔ اس کی چمکدار اینیمل کوٹنگ کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی عام پالش نہیں۔ دانتوں میں اگرچہ کچھ حیاتیاتی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، مگر یہ زیادہ تر کیلشیم فاسفیٹ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میرا عمل قدرت کی مائکروسکوپنگ انجینئرنگ، ایسی صنعت کاری جیسے خوردبین سے دیکھا جا سکے، کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ اینیمل 6 کونوں والے دانت اور راڈز پر مشتمل ہے۔ اس 6 کونوں والے راڈ کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ 6 کونوں والی بہت سی پینسلوں کو ساتھ پکڑ کر اس کے سروں کو دیکھیں۔ ہر پینسل 6 کونوں کا ایک بلاک بنائے گی۔ میرا اینیمل اسی طرح کے کروڑوں اربوں بلاکوں کا مجموعہ ہے۔ بال کے برابر جگہ گھیرنے کے لیے اس طرح کے کم از کم 100 6 کونوں والے راڈز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینیمل کی اس تہہ میں اعصابی نظام نہیں ہوتا اور جو درد محسوس کر سکے، لیکن یہ بے پناہ مضبوط ہوتی ہے اور 40-50 سال تک دن رات کے استعمال کے باوجود خراب نہیں ہوتی۔ انیمل کی تہہ کے بعد میرے اندر ڈینٹائن کا نمبر آتا ہے۔ دانتوں کی حساسیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈینٹائن کے نیچے پلپ پایا جاتا ہے۔ یہ نرم حصہ ہوتا ہے۔ اعصابی نظام اور خون کی نالیاں اسی جگہ ہوتی ہے۔ دانتوں کی اس مشینری کو ایک خاص بافتے کے ذریعے یہاں جمایا گیا ہے۔ ہم میں سے تمام دانتوں یا ان کے جوڑوں، نیچے اوپر کے دانتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور اسی تناسب سے ہم دانتوں کو طاقت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ وسائل اور ذرائع عطا کیے گئے ہیں۔ یہ ذرائع دراصل ہماری جڑوں میں موجود خون کی نالیاں ہیں جو ہمیں مطلوبہ قوت عطا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر
सामने के दांतों का काम रोटी के टुकड़े या किसी फल को सिर्फ काटना होता है, इसलिए इन दांतों के नीचे खून की नालियां और दीगर वसाइल कम पाए जाते हैं। लेकिन दाढ़ों की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। वो सख्त चीज़ों मसलन गोश्त और रोटी के टुकड़ों को बारीक पीसने की जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इन्हें ताकत हासिल करने के ज़्यादा ज़राए दिए गए हैं। पैदा करने वाले इनके नीचे खून की कई नालियां और 3-3 जड़ें बनाई हैं। आपने ख़ानदान में अक्सर बुज़ुर्गों को देखा होगा, 40-45 बरस की उम्र में इनके 2-3 दांत या दाढ़ें जवाब दी जाती हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, कसूर असल में ख़ुद उन लोगों का होता है जो हम दांतों का ख्याल नहीं रखते। मुनासिब तौर पर ब्रश ना करने या दांतों को किसी और तरीक़े से साफ़ ना करना दांतों की तबाही का सबसे बड़ा सबब है। अक्सर लोग पाबंदी से ब्रश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कि इंसान का मुंह भांत भांत के जरासीम का एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। इस जरासीम से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना इतना आसान नहीं। टूट फूट का अमल तो सारी दुनिया में जारी है, हम दांतों को भी इससे निजात नहीं। हमारे अंदर शिकस्त और रेख्त का सबसे बुनियादी सबब वो जंग है जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और हमारे कोने खुदरों में छुपे हुए ग़िज़ा के नन्हे मुन्ने ज़र्रात के दरमियान हर वक्त जारी रहती है। इन खूर्दबीनी मगर ताकतवर दुश्मनों के दरमियान जंग के नताइज हमें भुगतना पड़ते हैं। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान मेंढकों को होता है। यह मामला इसके बरक्स है। मेंढकों यानी खुर्दबीनी अजसाम की लड़ाई में नुकसान हाथियों यानी दांतों का ही होता है। अक्सर लोगों के दांतों पर मसूड़ों के नीचे या दांतों के दरमियान एक नादीदा सा मादा जम जाता है। दांतों के डॉक्टर इसे प्लाक कहते हैं। प्लाक में मौजूद जरासीम ग़िज़ाई अज्जा से मिलकर तेज़ाब बनाते हैं और ये तेज़ाब दांतों पर मौजूद हिफाजती तय अमल को तबाह करने का लग जाता है। हमारी बैरूनी से हिफाजती तय के हटते ही बेशुमार बैक्टीरिया हमारे अंदरूनी हसास तंजीबात पर हमलावर हो जाते हैं। अक्सर लोगों के दांतों की हिफाजती तय में बज़ाहिर नादीदा शिगाफ होते हैं। इन शिगाफों के ज़रिए बैक्टीरिया हमारे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और हमारी शिकस्त और रेख्त का अमल शुरू हो जाता है। इन नादीदा शगुफ़ों को एक्सरे की मदद से देखा जा सकता है। दांतों में शिकस्त और रेख्त का अमल 35 साल के बाद निस्बतन कम हो जाता है, लेकिन इस दौर में इंसान के दांतों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दांतों की बहुत सी बीमारी इस दौर में मसूड़ों पर हमलावर होती हैं। इन बीमारियों का भी सबसे बड़ा सबब पिलाग है। वक्त के साथ साथ दांतों का पिलाग मुंह में मौजूद हाजमे में मदद देने वाले सयाल मादे सलाइवा से मादनियात हासिल करता है और टार्टर में तब्दील हो जाता है। आपने कई लोगों के दांतों पर मसूड़ों के नीचे जर्दी माइल पपड़ियाँ जमी हुई देखी होंगी। इन्हीं को टार्टर कहा जाता है। ये टार्टर दांतों और मसूड़ों के दरमियान फासला पैदा कर देते हैं और ये दरमियानी इलाका ग़िज़ा के ज़र्रात और बैक्टीरियाज़ के लिए मुस्तकिल नौइयत का मैदान जंग बन जाता है। नताइज का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। ग़िज़ा के ज़र्रात और बैक्टीरिया की जंग के लिए एक बड़ा मैदान मुहैया होते ही हम दांतों को बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ता है। मसूड़े फूल जाते हैं, इनसे खून रिसना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया आखिरकार हमारे यानी दांतों के नाजुक हिस्सों पर भी हमलावर हो जाते हैं, जहाँ हसास आसाबी निज़ाम और खून की नाजुक नालियाँ मौजूद हैं। ये कैफियत ज़्यादा अरसे जारी रहे तो मसूड़ों में पीप पड़ जाती है। आखिरकार इस दांत का जबड़े से ताल्लुक़ टूट जाता है और यूं दांत एक एक करके अपने साथियों से अलग होते रहते हैं। इस उम्र में हमारी ज़्यादातर बीमारियों का आगाज़ इसी अमल से शुरू हो जाता है। ये तो आप जानते हैं कि हम दांत आपके मुंह में जोड़ों की शक्ल में रहते हैं, यानी जैसा दांत ऊपर है बिल्कुल वैसा ही एक दांत जबड़े के निचले हिस्से में इसी दांत के नीचे होता है। अक्सर बच्चों के दांतों में पैदाइशी तौर पर यह ख़राबी होती है कि दांतों के ये जोड़े एक दूसरे से नहीं मिलते, यानी ऊपर वाले दांत ज़रा आगे को निकले हुए होते हैं और मुंह बंद करने या चबाने की सूरत में ऊपर वाले कई दांत अपने नीचे वाले साथियों से मुकम्मल तरीक़े से नहीं मिल पाते। इसकी वजह से ना सिर्फ ग़िज़ा को चबाना मुश्किल होता है, बल्कि ये एक दूसरे से ना मिलने वाले दांत चबाने के दौरान हासिल होने वाली वर्जिश से भी महरूम रहते हैं।
اس میں خون کی گردش بھی کم ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ جلد ہی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسے دانتوں کو جتنی جلد ٹھیک کرا لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ ٹیڑھے میڑھے دانت نہ صرف بدنما لگتے ہیں بلکہ بہت سی خرابیوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ان کا علاج وقت طلب، آسان لیکن خاصا مہنگا ہے۔ بہرحال ایسے دانتوں کا علاج مستقل رہنے والے دانت آنے کے بعد جس قدر جلدی کرا لیا جائے اتنا ہی بہتر اور آسان رہتا ہے۔ آپ لوگ اپنے لباس اور فیشن کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے جسم کی فکر نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک نادر اور نایاب تحفہ ہے۔ ہم دانتوں کو آپ سب بچوں اور بڑوں سے شکایت ہے۔ آپ کی آنکھ میں ذرا سی سرخی آ جائے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن دانتوں کی صفائی کا آپ بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ درد ہوا تو کوئی دوائی کھا لی یا لگا لی، درد ختم ہوا تو ہمیں بھول گئے۔ ہماری یعنی دانتوں کی شکست اور ریخت اور زیادہ تر پیروڈونٹل بیماریوں سے بچاؤ بہرحال ممکن ہے۔ احتیاطی تدبیر کے ذریعے دانتوں کی کم و بیش تمام بیماریوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ مثلاً لڑکپن کے زمانے میں اگر بچوں کو صبح و شام خاص طور پر سونے سے پہلے پابندی سے برش کرنے یا منجن سے دانت صاف کرنے کی عادت ڈالی جائے تو اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور شکست اور ریخت کے عمل سے کافی دنوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال اب جب کہ آپ عمر عزیز کے دوسرے نصف کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آج بھی آپ ہمارے یعنی اپنے دانتوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والی بہت سی مشکلات سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دانتوں کو صبح شام برش کرنا اور ان کے ریخوں سے غذا کے بچے کچے ذرات کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ ٹوتھ پک یا خلال استعمال کرنا آج کل فیشن میں نہیں رہا، لیکن آج بھی اس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دانتوں پر موجود اپنے یا ہمارے دشمنوں کو دیکھنا چاہیں تو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دشمن یعنی پلاک اکثر نظر نہیں آتا۔ اس مقصد کے لیے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ خصوصی ٹیبلٹ کو منہ میں رکھ کر چبائیں۔ ان ٹیبلٹس میں کھانے کے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ چبانے کے چند لمحے بعد ہی آپ کے دانتوں پر موجود پلاک کے دھبے سرخ رنگ اختیار کر لیں گے۔ اب آپ انہیں برش کر کے صاف کر سکتے ہیں۔ سال میں کم از کم 2 مرتبہ دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پیشہ ورانہ انداز میں آپ کے دانتوں کی مکمل صفائی کر سکے۔ اس موقع پر آپ کا ڈینٹسٹ دانتوں کی مکمل صفائی کے ساتھ ساتھ دانتوں کی دھار پر خاص تکنیک کے ذریعے پلاسٹک کوٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے دانتوں کا یہ حصہ بیکٹیریا سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کچھ دانت ٹوٹ پھوٹ کے سبب اپنے ساتھ اوپر والے دانت سے مکمل طور پر نہیں مل پاتے تو ڈینٹسٹ بے ترتیب دانتوں کو گھس کر اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے۔ مسوڑوں سے خون بہنا آنے والے خطرے کا سگنل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کی جڑوں یعنی مسوڑوں میں کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی ہے۔ ایسے میں ڈینٹسٹ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ڈینٹسٹ ایک نظر دیکھ کر ہی مسئلے کا اندازہ لگا لے گا اور چند دن کے علاج سے ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم دانتوں اور آپ کے مسوڑوں کو ورزش کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کچی سبزیاں مثلاً گاجر، مولی، تازہ پھل مثلاً سیب، گنے کی گڈیریاں اور ناشپاتی جیسے پھل کھانے سے ہماری ورزش کی یہ ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، نتیجتاً ہم مستحکم رہتے ہیں اور اس کا اندازہ کسی اور کو نہیں، خود آپ کو پہنچتا ہے۔ دنیا کی بہت کم چیزیں ہیں جو انسان کے دانتوں سے بچی ہوئی ہیں، لیکن انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے سارے مزے ہماری ہی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دانت نہیں رہتے وہ غذا کو صرف زندہ رہنے کی خاطر نگلتے ہیں۔ اس طرح مزے تو کیا، بہت سی مشکلات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ نظام ہضم کی خرابی اس میں سر فہرست ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں، آپ کی آواز اور الفاظ کی ادائیگی میں بھی ہمارا یعنی آپ کے دانتوں کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہی نہیں، ہماری عدم موجودگی انسان کے چہرے کے خد و خال میں بھی بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قدر و قیمت کو جانیں، ہمیں صاف رکھیں، صحت مند رکھیں تو ہم بہت عرصے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تاروں سے بندھے ہوئے دانتوں کی نسبت اصلی دانت برقرار رہیں تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ صفحہ نمبر ہے 234۔ ہوا، پانی اور غذا کا ٹرانسپورٹر حلق۔ حلق کی کہانی خود اس کی زبانی۔ آپ صبح سویرے اٹھ کر
جب اپنے والدین کو السلام علیکم یا اپنے بچوں کو وعلیکم السلام کہتے ہیں تو آپ کے جسم میں بڑے حیران کن معجزے رونما ہوتے ہیں جن سے آپ ہمیشہ بے خبر ہی رہتے ہیں۔ ان لفظوں کی ادائیگی میں جسم کے کتنے کروڑ خلیے، غدود، اعضاء، رگیں اور پٹھے حصہ لیتے ہیں یہ آپ مشکل سے ہی جان سکتے ہیں۔ آپ شاید ہی اندازہ لگا سکیں کہ ان الفاظ کی ادائیگی میں کتنے الیکٹریکل اور میکینیکل سرگرمیاں رونما ہوتی ہیں تاکہ پھیپھڑوں میں موجود ہوا ایک انتہائی پراسرار اور پیچیدہ نظام سے گزر کر بامعنی الفاظ کی شکل اختیار کر سکے۔ اسی طرح جب آپ ناشتے کا پہلا نوالا چبا کر نگلنے میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ نقل و حمل کو کس قدر جدید اور نپاتولہ نظام آپ کے نوالے کو احتیاط کے ساتھ آپ کے معدے تک پہنچاتا ہے۔ اس نظام میں ایک لمحے کی غلطی بھی اکثر جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ آپ زندگی میں کروڑوں کھربوں نوالے نگلتے ہیں مگر یہ نظام ہر بار اسی نفاست اور اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہر نوالا نگلتے وقت اس نظام کی کارکردگی ہی یہ طے کرتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے یا اس نوالے کو نگلنے کی کوشش میں سے زندگی سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ یہ حیران کن معجزے میرے یعنی حلقی کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ آپ کا حلق قدرت کا ایک انوکھا شاہکار ہے اور آپ کے لیے آپ کے مالک کا ایک عظیم تحفہ جو اس نے بے مانگے آپ کو مفت عطا کیا ہے۔ بہرحال عام لوگ مجھے پائپ کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں جو ان کے منہ، ناک، معدے اور پھیپھڑوں سے جڑا ہوا ہے، مگر مجھ میں کبھی کبھار تکلیف نہ ہو تو انہیں شاید زندگی بھر میری موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اپنے مالک کے ایک عظیم تحفے کی اس طرح ناقدری کرنا احسان فراموشی سے کم نہیں۔ کیا میں پائپ کا ایک ٹکڑا ہوں اور بس؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے اندر ذرائع نقل و حمل کا ایک بہت عظیم الشان نظام کام کرتا ہے جو واضح طور پر کھلنے اور بند ہونے والے، سکڑنے اور پھیلنے والے ایسے آلات سے مکمل طور پر لیس ہے جو ہر قسم کے ٹنوں غذا، لاکھوں کیوبک فٹ ہوا، منوں پانی، ٹھوس، سیال، نرم، سخت، ٹھنڈی اور گرم چیزوں کو بحفاظت آپ کے معدے یا پھیپھڑوں تک پہنچانے کی اعلیٰ ترین صلاحیت کے حامل ہیں۔ میں نہ ہوتا تو غذا کا کوئی ذرہ اور زندہ رہنے کے لیے کوئی سانس آپ کے جسم کے اندر نہ پہنچ پاتی۔ آج سے نہیں، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کام کرنا اس لمحے سے شروع کیا جب آپ کی پہلی چیخ اس دنیا میں سنائی دی۔ اس وقت اگر میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار حالت میں نہ ہوتا تو دودھ کا پہلا گھونٹ پینے کی کوشش ہی میں آپ کا دم گھٹ جاتا۔ اور آج بھی جب آپ ہر طرح کی غذا کھانے کے قابل ہیں تو میرے نپے تلے اقدامات میں ذرا برابر غلطی آپ کے لیے بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نوالا نگلنے کے ساتھ ساتھ ہنسنے کی بھی کوشش کرے اور میں اس نوالے کو کھانے کی نالی کے بجائے غلطی سے اس کی سانس کی نالی کی طرف بھیج دوں تو اس کا سانس رک جائے، نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان اسی لمحے گر کر مر سکتا ہے، بالکل اسی انداز سے جس طرح دل کا اچانک اور شدید دورہ پڑنے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص فوراً ہی یہ نوالا اس کا حلق سے نکال سکے تو اور بات ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، عام طور پر میری کارکردگی غلطیوں سے پاک ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی آپ کو اس طرح کی کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے دوران زیادہ بولنا اور قہقہ لگانا، ہنسنا خطرناک بلکہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں اور کس طرح اس کا اندازہ آپ میرے معائنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اپنی بناوٹ اور کام کرنے کے طریقے سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی گردن کا مختصر سا علاقہ بے شمار اعصاب، خون کی نالیوں، ریڑھ کی ہڈی کے موہروں، دوسرے کئی آلات و تنصیبات اور خود میری نالیوں کی وجہ سے زبردست ٹریفک جیم کا منظر پیش کرتا ہے۔ میری پہلی نالی فیزنکس ہے، یہ 5 انچ لمبی ہے، اس کی شکل قیف سے ملتی ہے، یعنی اوپر سے چوڑی اور نیچے کی سمت سے پتلی۔ یہ آپ کی ناک کے پیچھے سے شروع ہو کر آپ کے نرخرے کی ہڈی تک آتی ہے۔ اس کے بعد لیئرنیکس کا نمبر آتا ہے۔ یہ نالی بے حد اہم جگہ واقع ہے۔ بولنے اور کھانے کی صورت میں ہوا اور غذا کو یہی نالی صحیح سمتوں میں روانہ کرتی ہے۔ یہی وہ نادر اور نایاب آلہ ہے جو بولنے کے نظام میں بھی اہم کردار ادا
کرتا ہے۔ اس نالی کو اوپر سے دیکھیں تو یہ کرکٹ کے بیٹ کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ یہ 9 عدد گول نرم ہڈیوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور 1.25 انچ لمبی ہے۔ ان ہڈیوں کو کارٹیلیجز کہا جاتا ہے۔ گول دائروں کی شکل کی یہ ہڈیاں رطوبت جیسی جھلی میں پیک ہوتی ہیں اور پٹی کی شکل کی مضبوط جھلی کی مدد سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اسی نالی کا ایک حصہ آپ کو گردن پر ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے نرخرے کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ابھری ہوئی ہڈی کو ایڈمز ایپل کہتے ہیں۔ لینینیکس کے نیچے 2 مزید نالیاں ہیں۔ ایسوفیگس نامی نالی سیدھی معدے کے تک جاتی ہے۔ غذا کی نالی ہے۔ سانس کی نالی کو ٹریکیا کہا جاتا ہے جو پھیپھڑوں میں جا کر کھلتی ہے۔ یہ دونوں تقریباً 1 انچ قطر کی ہوتی ہیں۔ میں کس طرح کام کرتا ہوں آپ خود آئینے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں۔ ایک نوالا آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو زبان اس نوالے کو دانتوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ دانت اسے رگڑنا اور پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ روٹی کا نوالا، گوشت کا ٹکڑا اور سالن، سبزی، پھل منہ کے لعاب کے ساتھ دانتوں کے ذریعے پیس کر پیسٹ کی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو زبان اسے منہ کے پیچھے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ غذا ناک کے سوراخوں کے نیچے سے گزرنے والی ہوتی ہے جہاں میرے اندر نتنوں کے 2 سوراخ موجود ہیں۔ یہاں خطرہ ہوتا ہے اس میں اگر کھانا کھانے والا ناک کے ذریعے زور سے سانس لے یا نکالے یا زور سے ہنس پڑے یا اسے بے ساختہ چھینک آ جائے تو یہ مائع غذا سانس کے ساتھ ناک کے سوراخوں سے باہر آ جائے گی یا سانس کے ذریعے اس کا کچھ حصہ سانس کی نالی کی طرف چلا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کھانا کھاتے وقت بولنا یا ہنسنا سخت منع ہے۔ میرے بنانے والے نے بہرحال اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس جگہ یوولا موجود ہے۔ اسے آپ اردو میں حلق کا کوا کہتے ہیں۔ جس لمحے غذا ناک کے سوراخوں کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہے حلق کا کوا اوپر جا کر ناک کے دونوں نتنوں کو بند کر دیتا ہے۔ عین اسی وقت زبان پیچھے کی طرف لہر جاتی ہے اور آپ کا نوالا غذا کی نالی میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ خطرات ابھی ٹلے نہیں۔ یہ نوالا براہ راست معدے میں نہیں گرے گا جیسا کہ عام لوگ تصور کرتے ہیں کہ معدہ ایک گول تھیلی کی طرح ہے اور ان کی غذا حلق سے اترتے ہی اس میں جا کر گرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس نوالے کو آپ کے معدے تک پہنچانا بچوں کا کھیل نہیں۔ راستے میں کئی نازک اور خطرناک مرحلے آتے ہیں۔ میرا یعنی حلق کا بے حد حساس نظام نوالا نگلتے وقت ذرا سی بھی بھول چک کر بیٹھے تو کھانے والا اسی لمحے سانس رکنے سے بے ہوش ہو کر گر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میرا یہ نظام ہر نوالے اور پانی کے ہر گھونٹ کے ساتھ کس طرح کام کرتا ہے اسے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نوالا نگلتے وقت اپنی گردن پر ابھری ہوئی نرخرے کی ہڈی کو دیکھیے۔ نگلتے وقت یہ ہڈی ہر مرتبہ ذرا سی اوپر ہوتی ہے نظر آئے گی۔ جب یہ ہڈی اوپر اٹھے گی تو اس کا مطلب ہے سانس کی نالی کے اوپر موجود ایک والو ایپیگلوٹس نے سانس کی نالی کو بند کر دیا ہے تاکہ غذا کا یہ نوالا غلطی سے کہیں برابر میں موجود سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ دن بھر میں آپ کتنی بار چیزیں نگلتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کھانے کے نوالے، پانی کے گھونٹ، بار بار لعاب دہن کو دن بھر میں ہزاروں مرتبہ یہ عمل آپ دہراتے ہیں اور ہر مرتبہ میں یعنی آپ کا حلق اس نپے تلے انداز، اسی احتیاط اور اسی نفاست کے ساتھ ذرا سی غلطی کیے بغیر نگلی جانے والی ہر چیز کو باحفاظت آپ کے 10 انچ لمبی غذائی گزرگاہ کے ذریعے آپ کے معدے تک پہنچاتا ہے۔ غذا کی اس نالی کو ایسوفیکس کہا جاتا ہے۔ اس نالی میں بے شمار پٹھے ہوتے ہیں اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ تمام پٹھوں کی مدد سے اپنے اندر ایک ایسی حرکت یا لہر پیدا کر سکے جو غذا کو آہستگی کے ساتھ معدے کے اندر پہنچا دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی غذا میرے ذریعے براہ راست معدے میں نہیں گرتی۔ اگر ایسا ہونے لگے تو آپ شدید بدہضمی کا شکار ہو جائیں۔ میری غذائی نالی اپنی لہر جیسی حرکت کی مدد سے صرف اتنی ہی غذا معدے میں پہنچاتی ہے جتنی غذا کو معدہ بآسانی سنبھال سکے۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ خوب بھوک لگنے کے بعد کھانا کھائیں، کھانے کے دوران خاموش رہیں، نوالوں کو اچھی طرح چبانے کے بعد نگلیں، تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا بند کر دیں اور خلوص دل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔
اس نے نہ صرف آپ کو کھانا عطا کیا بلکہ کھانے کو ہضم کرنے اور اسے اب آپ کے جسم کا حصہ بنانے کے لیے تمام تر نادر اور نایاب آلات بھی آپ کو عطا کیے۔ کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کریں اور اسی کا نام لے کر اس کی دی ہوئی رنگا رنگ غذاؤں کو صبر و شکر کے ساتھ کھائیں۔ یقین کریں آپ کی صحت قابل رشک، عمر دوسروں سے زیادہ اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے میں آپ دوسروں سے آگے رہیں گے۔ یہ سب ہدایات ہمارے دین نے صدیوں پہلے ہمیں دی تھیں۔ آج غذائی ماہرین اور ڈاکٹرز کھانا کھانے کے بارے میں یہی باتیں بتاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنی ایک حیران کن خدمت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ غذا کو آپ کے منہ سے آپ کے معدے تک پہنچانے کے لیے آپ کے پیدا کرنے والے نے مجھے کس قدر نادر اور نایاب آلات، صلاحیتیں اور کیسی حیران کن کر دینے والی خوبیاں عطا کی ہیں۔ اب ذرا اپنی دوسری خدمات کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ زبان، ہونٹوں اور ناک کی مدد سے بولتے ہیں، لیکن بولنے کی صلاحیت کا آغاز میرے اندر ہی ہوتا ہے۔ بولنے کے آلات قدرت نے حلق ہی میں نصب کیے ہیں اور پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا حلق ہی سے آواز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بولنے کے آلات یعنی ووکلز کورڈز وائلن یا سارنگی کے تاروں کی طرح ہوتے ہیں اور پھیپھڑوں سے آنے والی ہوا سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ووکل کورڈز ہونٹوں جیسے ہوتے ہیں، سفیدی مائل اور چمکدار۔ جب آپ کی آواز اونچی نیچی ہوتی ہے تو یہ آپ کا لہجہ بدلتا ہے تو بھی آپ کے ہونٹوں کی طرح اسی طرح سکڑتے اور پھیلتے ہیں جس طرح سیٹی بجاتے وقت آپ کے ہونٹ سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ ان ووکلز کورڈ کو پٹھوں کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ کھلتے ہیں تو میرے اندر سے مدھم اور گہری آواز نکلتی ہے، جب یہ سکڑتے ہیں تو آپ کی آواز اونچی اور تیز ہو جاتی ہے، اور جس وقت آپ کوئی چیز نگل رہے ہوتے ہیں تو یہ مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نگلتے وقت بولنا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھ سے کبھی بھول چوک ہو جائے تو بات دوسری ہے، آواز تو اس وقت بھی نہیں نکلتی، مگر زندگی کو بہرحال خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گلے کی سوزش، چھالے، رسولی یا کوئی بھی دانہ جو ووکل کورڈز کے قریب موجود ہو، ان آلات کی کھلنے اور بند ہونے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور آواز خراب ہو جاتی ہے۔ چیخ چیخ کر بولنے یا نعرے لگانے سے یہ حساس آلات تھک جاتے ہیں اور ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ مقررین، خطیبوں اور پرجوش تقریر کرنے والے سیاستدانوں کی بیٹھی ہوئی آواز کا سبب یہی ہوتا ہے۔ بولنے کے یہ آلات آپ کے جذبات سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ شدید غصے، غم، خوشی اور شرم کی وجہ سے یہ اچانک کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے مواقع پر آواز گلے میں پھنس جاتی ہے۔ پہلی بار اسکول کے اسٹیج پر جانے والے بچے اور پہلی بار ٹی وی کیمرے کے سامنے آنے والا نو آموز اداکار اکثر اس صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے یہ آلات جو سانس کی نالی سے ہونٹوں تک 7 انچ کے علاقے میں موجود ہے، پائپ نما باجے کی طرح کام کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں سے نکلنے والے یہاں سے گزرتی ہے تو جو آواز نکلے گی اس کی آہستگی، تیزی، سختی اور نرمی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ووکل کورڈز کس حد تک سکڑتے، پھیلتے اور انہیں کنٹرول کرنے والے حصے کس حد تک سخت ہیں، یا ان میں سے کس حد تک ارتعاش کی صلاحیت ہے۔ میں خام یا نامکمل آواز پیدا کرتا ہوں۔ آپ کے ہونٹ، زبان، ناک کے نتنے اور آپ کے تالو سب مل کر اس نامکمل آواز کو الفاظ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹونسلز نامی غدود بھی میرے ہی حصہ ہیں۔ یہ 4 غدود جسم کے لیمف گلینڈز یا جسم کے دفاعی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل ان کا آپریشن بہت عام ہے۔ ایک زمانے میں ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ ٹونسل جسم میں کوئی فالتو چیز ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ٹونسلز کے نکال دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اب تجربات سے یہ بات حقیقت سامنے آئی کہ ٹونسلز سے نکال دینے کے بعد نظام تنفس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ٹونسلز کی موجودگی میں یہ خرابیاں اس حد تک نہیں بڑھتی۔ اب ڈاکٹر حضرات عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹونسلز سے بڑے ہوئے ہیں تو آپریشن سے گریز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں تو ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ ٹونسلز میرے مددگار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر اپنی تہ در
तह बनावट की वजह से जरासीम और बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए ज़्यादा गुंजाइश रखते हैं। ये हुदूद मुंह में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया को कोई तबाही फैलाने से पहले ही पकड़ लेते हैं और दौरान खून में सफ़र करने वाले फेगोसाइट्स नामी सफ़ेद खलिए इस बैक्टीरिया को खा पी कर चट कर जाते हैं। टॉन्सिल्स में सोजिश हो जाए या फूल जाएं या जरासीमी हमले का शिकार हो जाएं तो जिस्म के इन महाफिज़ों को निकाल कर फेंक देने की बजाय इनकी सेहतयाबी की कोशिश करनी चाहिए। मेरी बीमारियों का दायरा बहुत वसी है। हवा और ग़िज़ा के ज़रिए हर लम्हे लाखों बैक्टीरिया, फफूंदी और वायरस मुझ पर हमलावर होते रहते हैं। मेरे टॉन्सिल्स और मुंह और नाक की रतूबत हर लम्हे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं और दुश्मनों को ख़त्म करते रहते हैं, लेकिन ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग है। कभी कभार हमलावर जीत जाते हैं और आपका गला ख़राब हो जाता है। नमक के गर्म पानी से गरारे इसका बेहतरीन इलाज है। सांस की नाली इन हमलों से ज़्यादा मुतासिर होती है। सिगरेट नोशी, गाड़ियों और कारखानों का धुआं, खट्टी चीज़ें, गर्द गुबार, ये सब चीज़ें गले को मुतासिर करती हैं। ऐसे में आपकी आवाज़ बैठ जाती है, आप सरगोशी के से अंदाज में बोलने लगते हैं। लिहाजा खांसी मेरा सबसे बड़ा हथियार है। खांसी एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हलक की मदद से के लिए पैदा की है। खाना खाना या पानी पीते हुए कभी अच्छू आ जाए तो ये खांसी ही है जो इंसान को मौत के मुंह में जाने से बचा लेती है। ऐसे में खुदकार निज़ाम के तहत फेफड़ों में हवा भरती है और 200 मील फ़ी घंटा की ज़ोरदार रफ्तार के साथ बाहर निकलती है। इससे सांस की नाली में जाने वाली ग़िज़ा, पानी या बलगम सांस की नाली के सिरे से एक धमाके के साथ उछलकर बाहर आ जाता है और यूँ आपकी ज़िंदगी बच जाती है। मैरी लैर्नेक्स नामी नाली कैंसर जैसे मर्ज़ का पसंदीदा मकाम है। खुशकिस्मती से यहाँ कैंसर बहुत आहिस्तगी से फैलता है, बहुत आसानी से शनाख्त हो जाता है और बहुत आसानी से दूर भी किया जा सकता है। अगर किसी की आवाज़ 2 हफ्ते तक बैठी रहे और घरेलू नुस्खों से ठीक ना हो रही हो तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। गुटखा, शीशा, तरह तरह के तंबाकू वाले मसाले, सौंफ, सुपारियाँ, सिगरेट नोशी और तंबाकू वाले पान न सिर्फ हलक बल्कि मुंह के दूसरे हिस्सों में भी कैंसर का सबब बन सकते हैं। इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें। मैं आपके लिए किस कदर खदमात अंजाम देता हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और हाँ, सचमुच बताइए कि दुनिया में कोई शख्स या सारी दुनिया के इंसान मिलकर आपके लिए एक हलक बना सकते हैं? ऐसा हलक जो मुझ जैसे नादिर और नायाब खुसूसियत रखता हो। यह अजीम नेमत आपके मालिक ने का एक अजीम तोहफ़ा है जिसने बिला कीमत आपको बिल्कुल मुफ्त अता की है। आप दिन रात मुझे इस्तेमाल करते रहते हैं और कभी कभी मुझे इस्तेमाल करते वक्त मेरे और अपने बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, इसलिए शुक्रिया अदा कर लिया करें।